اور بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے. اور اب مزید داروں میں جانے کی بجائے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں بات کرنی چاہیے، میں تو یہاں پہ حاضر ہوں. ٹھیک ہے، جتنا ان کے پاس وقت ہو اتنی بات کر لیں گے، آدھا گھنٹہ 40 منٹ. ہاں جی جی آج میں یہ بھی اپنی تو ہو جاتا ہے اسٹیٹمنٹ نا، دیتا ہوں. تو بھی کنٹینیو ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آج ہم نے ساری بات ختم کرنی ہے. حمزی بھائی میں ٹھیک اپنی ہے. اسٹیٹمنٹ دے دوں. جی بھائی، اب پہلے دیکھیں آپ ڈیبیٹ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں یا ویسے ہاں جی، مطلب ڈیبیٹ کریں، مکالمہ جو ہو رہا ہے ہماری بات مطلب چیت ہو رہی ہے. فرسٹ ٹرم کیونکہ میں نے ان کو چاہیے تھی نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں کر سکتا ہوں. ہاں اگر وہ کرنا چاہیں تو مجھے اس میں بھی کوئی میرے خیال اعتراض میں نہیں. وہ بولنے لگے تھے طاہر بھائی، تو پھر انور بھائی آ گئے تھے نیچے سے. پتہ جی نہیں، نہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. طاہر بھائی آپ بسم اللہ کریں، بات کریں. چلے ٹھیک ہے، چلے اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. ختم نبوت، اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی. ہم احمدی مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں. اور مرزا صاحب علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ہے قرآنی اور احادیث کی روح سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کی نبوت ہی تا قیامت چلے گی. اب کوئی نیا نبی، جدید نبی یا قدیم نبی آ کر ختم نبوت پر کہ اس کو پامال نہیں کر سکتا. کوئی نیا یا پرانا نبی نہیں آ سکتا. ایبسولوٹلی یہی ہے. اب جو ایک کھڑکی کھلی ہے وہ فناف رسول کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو کر اور اپنا وجود ختم کر کے ان کے پیغام کو ہی آگے لے آیا جائے. خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نہ چنا چنی نہ اینوا، ایبسولوٹلی کوئی نیا نبی یا پرانا نبی نہیں آئے گا. الحمدللہ اب تا قیامت ہمارے نبی، ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نبوت تا قیامت چلے گی. اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو ہم مسلمہ کذاب کا بھائی سمجھتے ہیں. جی جزاک اللہ. جی ٹائم ہو گیا جی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بھائی یہ شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے بھائی، میں دوبارہ اپنی بات شروع کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے چونکہ یہ ان کی اپنی ابتدائی سٹیٹمنٹ تھی، اس میں جو انہوں نے باتیں کی میں نے ان کو نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ ان پہ اگلی ٹرن میں بات کروں گا ریبٹل کے طور پہ. ابھی جو کہ میری ابتدائی سٹیٹمنٹ ہے میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں. جی اچھا، بات یہ ہے کہ سلسلہ نبوت جو کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ آ کے کامل ہو گیا، ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا. اس سلسلہ نبوت کو، جس کو آپ لوگوں کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ براہ راست نبوت، کہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست کسی آدمی کو اپنے نبی کے طور پہ اپوائنٹ کرنا، یعنی اس آدمی نے کسی گزشتہ نبی کی اطاعت سے وہ مقام حاصل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو وحبی طور پہ نبوت کے انعام دیا، ان کو اپوائنٹ کر دیا. یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یہ مسلمانوں کے مطابق بھی اور احمدی مذہب کے مطابق بھی ختم ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کے خاتم النبیین ہیں. تو یہ تو وہ بات ہے کہ جہاں پہ آپ کا ہمارا اتفاق ہے. میری سمجھ یہ ہے، یہ میں اپنی سمجھ بیان کر رہا ہوں. اگر آپ میری بات سے اختلاف کریں انشاءاللہ تو آپ کو حق حاصل ہے، میں اس کا جواب دوں گا. تو یہ میں نے پہلی بات بیان کی اپنی ابتدائی سٹیٹمنٹ میں کہ آپ کا ہمارا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے
کامل ختم اور مکمل ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، مہر لگ چکی ہے۔ اور اس سلسلے میں دونوں طرح کے نبی تھے، وہ بھی تھے ٹائم کہ ہو گیا جو سر۔ کوئی، میں اپنی بات مکمل کر لوں جی، کر لیں صرف 5 سیکنڈ دے دیں۔ اور اس جو سلسلہ ختم ہوا ہے اس پہ دونوں طرح کے نبی تھے، شریعت لانے والے بھی اور شریعت نہ لانے والے بھی، تو یہ دونوں طرح کے نبی اس سلسلے میں شامل تھے اور وہ ختم ہو چکا ہے۔ شکریہ جی۔ جزاک اللہ۔ جی آپ کا بات ٹائم یہ ہے اسٹارٹ ہے۔ کہ جب ہم مکالمہ کرتے ہیں تو لازم ہوتا ہے کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو، مکتبہ فکر، اس کا مذہب، اس کا وہ پتہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو تعارف ہی نہ ہو، آپ کسی اور مکتبہ فکر سے سمجھ کر دلائل دیتے رہے اور اس کے لیے کوئی حجت نہ ہو۔ میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، میرا نام طاہر محمود امجد ہے، میں پیدائشی احمدی ہوں، اور احمدیوں میں بھی مختلف کیونکہ سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ میرا تعلق خلافت احمدیہ سے ہے، مبائن میں سے میرا تعلق ہے، اور میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بایت میں ہوں، ان کو اپنا روحانی رہنما مانتا ہوں، پیر مانتا ہوں، مرشد مانتا ہوں، اور ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ مجھے امید ہوگی کہ میرے جن سے میں مکالمہ کر رہا ہوں، امتیاز صاحب غالباً نام ہے، وہ بھی قولو قولا سدیدہ کی طرح اپنے مکتبہ فکر کا، اپنی جو اگر ان کے پاس کوئی رہنما ہے، اگر وہ مقلد ہے تو پیر خانے کا تعارف کروائیں گے، اگر نہیں ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر صحیح تعارف کروائیں گے۔ ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، صرف نعرے نہیں لگاتے۔ ہم ختم نبوت کے عقائد کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس کی فضائل سمجھتے ہیں، اس کے فوائد سمجھتے ہیں۔ اب کوئی نیا یا پرانا نبی آ کر ختم نبوت پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی نبی نہیں، کیٹاگوریکلی، بنی اسرائیل کا نبی ہو، ہندوؤں میں سے نبی ہو، سکھوں میں سے ہو، یا کسی بھی مذہب سے ہو، کوئی نیا یا پرانا نبی نہیں آئے گا۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہی تا قیامت چلے گی۔ ٹائم ہو گیا جی۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا جی، بہت شکریہ۔ اچھا، میری درخواست ہے کہ جب طاہر صاحب اپنے وقت میں آئیں تو اگر وہ اس بات کو تھوڑا واضح کر دیں، میں نے ان سے جو بات ان کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ آ کے ختم ہو چکا ہے، کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے، مہر لگ چکی ہے۔ اس سلسلے میں نہ تو کوئی نبی داخل ہو سکتا ہے، نہ اس میں سے نکل سکتا ہے۔ آپ اپنی باری میں بتا دیں کہ آپ اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں یا اس بات سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا واضح کریں تاکہ بات آگے چل سکے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنی باری میں، اب میں آتا ہوں ریبٹل پہ جو انہوں نے اپنی باری میں باتیں پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ فنا فی الرسول کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ ذرا واضح کر دیں کہ فنا فی الرسول سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ فنا فی الرسول کوئی ایسا مطلب معاملہ ہے کہ جس کے تھرو اب انبیاء آئیں گے؟ ذرا واضح کر دیں تاکہ میں آپ کی بات سمجھ سکوں۔ اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ جو ہے نا وہ فضائل کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے وہ ہماری بات نہیں، اور یہ بات ہو رہی اس وقت اپنا جو ہمارا دونوں کا عقیدہ ہے۔ تو اب میں بجائے سے کہ اپنی بات کو آگے صرف وقت پورا کرتا رہوں جب تک یہ اپنی اس پوزیشن کو واضح نہیں کریں گے کہ جو میں نے اپنی ابتدائی سٹیٹمنٹ کے طور پہ بات کی ہے اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں یا اتفاق کر رہے ہیں، ذرا واضح کر دیں اور یہ بتا دیں کہ فنا فی الرسول کی انہوں نے جو بات کی کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کو ذرا واضح کر دیں۔ شکریہ جی۔ جی آپ کا ٹائم ابھی ہے 20 سیکنڈ۔ جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ان کو بات کرنے دیں۔ چلیں مجھے سٹارٹ کرنے دیں جی۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے اپنے دوست سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے مکتبہ فکر، اپنے مذہب سے متعارف کروا دیں۔ اس میں فخر ہونا چاہیے، وہ جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس کا اظہار نہ کرنا ایک اعتراف شکست کی صورت سمجھا جاتا ہے معقول دنیا میں، ورنہ وہ اندھیرے میں بیٹھ کر تیر چلانے کے مترادف ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ میں کیٹاگوریکلی یہ کہہ چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو
آمنہ اور عبداللہ کے گھر میں مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں مدفون ہیں، اب وہ خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد حقیقی رنگ میں کوئی نیا، جدید یا پرانا نبی نہیں آ سکتا۔ اب تا قیامت رسول اکرم خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان جاری رہے گا۔ باقی تمام روحانی چشمے خشک ہو چکے ہیں، اب روحانی چشمہ یہ نبوت محمدی کا ہے۔ اب باقی تمام کرنسیز کالعدم قرار پا چکی ہیں اور سکہ رائج الوقت تا قیامت ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا۔ واضح طور پر بتا چکا ہوں، اور مرزا صاحب کا یہی مذہب ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد جتنی دفعہ پوچھیں گے، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین، شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں، خاک راہ احمد مختار ہیں، دے چکے دل اب تن خاکی رہا، ہے یہی خواہش کہ ہو یہ بھی فدا۔ میں اپنے دوست سے یہ چاہوں گا کہ وہ اپنے مکتبہ فکر کا تعارف کروا دیں، صحیح اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، اور اس پر ہیل و حجت سے کام نہ لیں، ٹائم ہو ورنہ گیا طاہر وقت بھائی، کا ضیاع ہوگا۔ طاہر بھائی ٹائم ہو گیا۔ اچھا ایک سیکنڈ سے پہلے کہ آپ میرے وقت شروع کریں، ذرا بتا دیں کہ ہم کتنے بجے تک بات کریں گے تاکہ نا پھر مجھے پتا ہو۔ بھائی جان ابھی 3:30 ہوئے ہیں میرے پاس رات کے، تو ٹھیک ہے، میں میکسیمم اب آپ کو آدھا گھنٹہ اور دے دوں گا۔ چلیے ٹھیک ہو، شکریہ۔ چلیے میرا ٹائم شروع کر دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا نا ہمارے دوست جو ہے نا ان کو کافی جستجو ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں جانیں کہ میرا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے، تو ایسے کریں آپ کوئی ٹاپک انشاءاللہ کسی بات کر سکتے اس ٹاپک پہ بھی کہ بھئی مکاتب فکر کون کون سے ہیں، اس میں مطلب کس مکتبہ فکر کے کیا عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ جو کہ ٹاپک نہیں ہے، جب ہوگا اس پہ انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا آپ نے کہا ہے جی کہ ہاں آپ نے کہا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اب یہ قیامت تک ہے، یہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جواب دے دیا ہے، میں سمجھ نہیں پایا، تو میری آسانی کر دیں میرے لیے، مجھے دوبارہ بتا دیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، صرف 2 سوال پوچھ رہا ہوں، جب تک ان کے جواب نہیں آئیں گے تو بات آگے کیسے چلاؤں میں نے آپ سے کہا ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ آپ اس سٹیٹمنٹ سے اتفاق کر رہے ہیں یا اختلاف کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ دیں میں اتفاق کرتا ہوں، بات ختم، یا کہہ دیں اختلاف کرتا ہوں اور یہ اس کی وجہ ہے، تاکہ بات آگے چلے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنی باری میں کہا تھا کہ فنا فی الرسول کی کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کائنڈلی واضح کر دیں یہ فنا فی الرسول سے آپ کی مراد کوئی نبوت ہے کیا ہے، تاکہ میں آپ کی بات سمجھ پاؤں۔ شکریہ۔ میں پھر جی آپ کے پاس درخواست ابھی کروں گا 30 سیکنڈ ہیں۔ میں پھر درخواست کروں گا محترم سے کہ اپنا مکتبہ طاہر بھائی فکر مجھے اور موقع دیں، جب میں آپ کو کہوں پھر شروع کیجیے گا۔ جی امتیاز بھائی آپ کا ٹائم تھا، ابھی آپ دے رہے ہیں ٹائم؟ جی میں دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، بات چلیں کریں۔ ٹھیک ہے جی، شروع کریں طاہر اچھا بھائی۔ ایک سیکنڈ جی، کسی کا نا پیچھے کوئی ٹیب اوپن ہے، آپ پیچھے سے نا مہربانی نہیں، سر پیچھے اپنی سے، باری پہ بات کیجیے گا پلیز۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں نہیں پیچھے سے اپنی گونج باری پہ آ رہی بات ہے کیجیے گا، اس طرح بات یار نہیں میری، ہوتی، نہیں اس طرح بات نہیں بھائی ہوتی، نہیں یہ میں بات نہیں صرف یہ ہوتی، کہہ نہیں رہا ہوں کہ میری پیچھے باری سے میں نہیں گونج آ رہی آپ ہے۔ کو وقت تھا وہ آپ نے اوہو ضائع کر دیا، جی ٹھیک اب ہے، میرا وہ وقت وہ ضائع کر کر رہے دیتے ہیں مسئلہ حل، آپ ہیں، بات میرا شروع وقت کریں۔ دوبارہ سے شروع کیجیے، اور آئندہ احتیاط کیجیے گا، مجھے بات انٹرپٹ کریں کرنے کی کریں کریں۔ حماقت نہ کیجیے گا۔ جی بات یہ ہے کہ میں اپنے فاضل دوست سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ اپنا مذہب مکتبہ فکر بتائیں، کیونکہ اس کے بغیر میں اندھیروں میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا تعارف کروا دیا ہے کہ میرا تعلق کس جماعت سے ہے، ان کو بھی اگر ندامت نہیں ہے، اگر شرمندگی نہیں اپنے مکتبہ فکر کی، تو اس کا تعارف کروا دیں، اور یہ جانتے ہیں کہ بغیر اس کے کوئی سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہی نہیں۔ اب بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے ختم نبوت کے بارے میں، اور میں 2 ٹوک واشگاف الفاظ میں، مرزا صاحب کے الفاظ میں ان کا پیغام ہی دے رہا ہوں کہ اب نبوت
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تا قیامت چلے گی۔ اب کوئی نیا یا پرانا نبی نہیں آئے گا، حقیقی معنوں میں نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کا یا دوسرے مذاہب کا نبی لا کر امت کی توہین کی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ اپنا مکتبہ فکر بتا دیں، اہل تشیع سے تعلق ہے، احناف میں سے ہیں تو دیوبند سے ہے یا بریلی سے ہے، یا مکتبہ اہل حدیث سے ہے تعلق جو غیر مقلد ہیں، تو اس سے ہچکچاہٹ کیا؟ اگر یہ اپنا مکتبہ فکر بتانے سے بھی ہچکچائیں گے تو سنجیدہ گفتگو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر یہ صرف وقت کا ضیاع ہوگا اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، میں پھر بتا دیتا ہوں، میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بایت میں ہوں، ان کا اپنا روحانی مرشد مانتا ہوں، امیر المومنین مانتا ہوں، اور الحمدللہ کلمہ گو احمدی مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ ٹائم ہو گیا محمد طاہر رسول بھائی، اللہ۔ ٹائم ہو گیا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پہلی درخواست ہمارے ہوسٹ سے ہے کہ انہیں کائنڈلی بتائیں کہ حماقت اور اس طرح کے الفاظ خدا را استعمال نہ کریں، یہ سنجیدہ لوگوں کو باتیں زیب نہیں دیتی۔ بہت شکریہ۔ اب میں آتا ہوں اپنی بات پہ۔ اچھا جی، مجھے اس انداز میں تو انہوں نے جواب نہیں دیا، میں اپنے سوال کو ایک اور انداز سے رکھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ جواب دیں اور بات آگے چلے۔ انہوں نے کہا جی کہ حقیقی معنوں میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا اس کی وضاحت کریں۔ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ حقیقی معنوں میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، پہلے بتائیں کہ حقیقی نبی کون ہوتا ہے اور وہ کیوں نہیں آئے گا۔ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کو ذرا واضح کر دیں۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی باری میں بتانا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبوت کے سلسلہ کو ختم کرنے والے، انبیاء میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہونے والے، انبیاء میں سے سب سے آخر میں پیدا ہونے والے۔ یہ میں نے خاتم النبیین کے 3 معنی بیان کر دی ہیں۔ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ چونکہ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اگر 2 لوگ بات کر رہے ہیں تو اگر وہ کسی بات پہ ایگری ہیں اس پہ تو پھر کوئی بحث نہیں ہے، لہٰذا اپنی باری میں آ کے بتائیں کہ آپ خاتم النبیین کے جو معنی میں نے کیے اس سے اختلاف کر رہے ہیں یا اتفاق کر رہے ہیں۔ ساتھ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے جو کہا کہ حقیقی معنوں میں کوئی نبی نہیں آئے گا، پہلے بتائیں کہ حقیقی نبی کون ہوتا ہے اور وہ کیوں نہیں آئے گا۔ شکریہ۔ یہ امجد بھائی شروع کروں؟ جی میرا خیال ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں آپ کو۔ ہاں جی، اب بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو اپنے حزب مخالف کا علم ہی نہ ہو کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کون ہے، تو آپ اندھیروں میں تیر چلائیں گے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا عمل سے گزرنا کہ آپ مقابلے پہ آ جاتے اور آپ کا اپوننٹ کون ہے آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ ہوا میں پنچ چلاتے ہیں، اس عمل کو حماقت کہا جاتا ہے، اس کو دانش مندی نہیں کہا جاتا۔ تو میں اپنے فاضل دوست سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر وہ ہمت کریں اپنے مکتبہ فکر کا، اپنے مذہب کا، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے جو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، اپنا تعارف کروا دے۔ میں اس پر اصرار کرتا ہوں، انسسٹ کرتا ہوں، ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے، مجھے ان کے کیا مطالب نکلتے ہیں کہ کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی نازل ہوتا ہے، کوئی نہیں۔ مرزا صاحب اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس میں لا نفی عام ہے۔ اب میں واضح طور پر بتا سکتا ہوں، کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کان کھول کر سن لیں سارے سننے والے، کہ اب کوئی نیا جدید نبی یا پرانا یعنی قدیم نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہے ختم نبوت کا 2 ٹوک انداز میں جواب۔ کوئی کھڑکیاں چونکے چنانچے والا چکر ہی نہیں ہے۔ اگر ختم نبوت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں تو ختم نبوت کی حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب میں ٹائم ہو امید گیا جی۔ کرتا ہوں آپ کر لیں اپنی بات مکمل، کر لیں۔
अपना मकतबा फ़िक्र बता दें तो नवाज़िश होगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। जी मेरा टाइम शुरू कर दीजिए। जी, जी, हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू। जी, शुक्रिया जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब ख़त्मे नबूवत के ऊपर बात हो रही है और ख़ातमन नबिय्यीन के मानी पे इन्होंने बात करने से गुरेज़ इख्तियार किया है, तो बताएँ मैं क्या बात करूँ आगे? अब देखें ज़रा, मैंने इनसे दो टोक अंदाज़ में पूछा कि ख़ातमन नबिय्यीन इन मानों में कि नबूवत के सिलसिला को ख़त्म करने वाले, नबियों में से सबसे आखिर में मबऊस होने वाले, नबियों में सबसे आखिर में पैदा होने वाले। 3 हवाले से मैंने बात की है। तो आपने कुछ नहीं बताया कि आप इससे इत्तेफ़ाक कर रहे हैं, इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। आप बताएँ मैं किस बात को एड्रेस करूँ? दूसरी बात, अभी मैंने आपसे जो चीज़ें पूछी इसको आप बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रहे। आपने पहले कहा जी कि फ़िना फिर रसूल की खिड़की खुली है। अभी आपने अपनी बात की खुद नफ़ी कर आपने कहा जी कोई खिड़की नहीं खुली हुई। अब मुझे नहीं पता कि मैं आपकी पहली बात को लूँ कि दूसरी बात को लूँ। अब जो असल बात आपने की अब उस पे आ जाते हैं। आपने कहा जी कि ला नबी या बअदी, इसमें ला नफ़ी आम है, जिसको कि ग्रामर की ज़ुबान में कहा जाता है ला नफ़ी जिन्स है, यानी हर तरह की नफ़ी हो गई है। अभी एक तरफ आप कह रहे हैं कि अब हकीकी नबी कोई नहीं आएगा, यानी आपकी इस बात में ये चीज़ इम्प्लॉइड है कि गैर हकीकी या मजाजी नबी आएगा। ठीक हो गया? साथ ही आप कह रहे हैं कि ला नबी आबादी में आम नफ़ी है, यानी हर तरह के नबी की नफ़ी हो गई है। काइंडली ज़रा बता दें कि अभी आपने कहा हकीकी नबी कोई नहीं आएगा। इसका क्या मतलब था? ये गैर हकीकी या मजाजी आएगा? अगर आएगा, फिर आपने कहा कि ला में तो ला नफ़ी ला नबी आबादी में आम नफ़ी है, उसका मतलब फिर क्या हुआ? खिड़की आपने खुद कहा खुली है, फिना फिर रसूल की, अभी कहते हैं कोई खिड़की नहीं खुली। तो ख़ातमुन नबिय्यीन के माना ये हकीकी नबूवत और ये खिड़की वाली बात एड्रेस करें प्लीज़, शुक्रिया। जी, टाइम भी हो गया आपका तकरीबन ख़त्म हो गया जी। चलिए ठीक है? जी, जी ठीक है। पहली डिमांड मेरी ये थी कि आप अपने मकतबा फ़िक्र का, अपने मज़हब का तारुफ़ करा दें। वो मौसूफ़ मुसलसल उससे गुरेज़ा हैं और मैं ये जानता हूँ कि उनको क्या दुश्वारियों का सामना है कि ये मुद्दा है कि आए ना मुद्दा की तरफ सुना रहे हैं वो किस्से इधर-उधर के मुझे। सारी मेरी तवज्जो इस तरफ हो रही है कि ये पता चल जाए कि मैं जिससे मुखातिब हूँ, वो है कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह को मानने वाला है, अशरफ अली रसूलुल्लाह का मानने वाला है, अव्वल मोहम्मद, वसत मोहम्मद, आखिर में मोहम्मद व कुल्लो मोहम्मद आइम्मा मासूमीन के मानने वाला है। मैं किससे बात कर रहा हूँ? तो इससे गुरेज़ करना, मैं इसे इतराफ़ शिकस्त समझता हूँ। और फिर बात दूसरी बात करते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन की। मैं कैटेगोरिकली ये कह चुका हूँ कि आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के बाद हमारा ये है, मौक़िफ़ ये है, मिर्ज़ा साहब का ये मौक़िफ़ है कि इस आयत के बाद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हिदायत के बाद कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, इसके बाद कोई नया या पुराना नबी, जदीद या कदीम नबी नहीं आ सकता। ये उनके अल्फाज हैं मिर्ज़ा साहब के। अब क्यों हिचकिचा रहे हैं? इन्होंने किसी नबूवत का इजरा रखते हैं, तो ये अपना मौक़िफ़ नहीं बताएँगे तो मेरा ये सवाल होगा, क्या इनका ईमान है कि आज के दिन भी कोई ज़िंदा सच्चा नबी मौजूद है? सिर्फ़ नारे नहीं, अक़ायद को चेक करते हैं। क्योंकि मेरे अपोनेंट अक्सर मैंने देखा है कि नारे कुछ और होते हैं, अक़ायद कुछ और होते हैं। ख़त्म नबूवत का नारा, अजराए नबूवत के टाइम हो गया जी। अक़ायद। जी, मैं करूँ बात? जी सर, करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आखिरी बात को पहले लेता हूँ जी। अच्छा, इस तरह की बातें नहीं अच्छी लगती ना एक संजीदा डिबेट में कि नारे और फलाँ और संजीदा बात में चीज़ों को एड्रेस किया जाता है जी। अच्छा, अभी आपने की हैं 4 बातें, मैंने चारों बातों को इंशाअल्लाह पहले एड्रेस कर देता हूँ। आपने कहा जी इधर-उधर, इंशाअल्लाह सुनने वाले जानते हैं मैं एक लम्हे के लिए अपने टॉपिक से नहीं गया आगे-पीछे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा और मैं आपसे बार-बार देखिए आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं, जब मैं कहता हूँ इसकी ज़रा वज़ाहत कर दें, आप आगे से किसी और बात पे चले जाते हैं। आपने कहा वाज़ेह अंदाज़ में कि अब हकीकी मानों के एतबार से कोई नबी नहीं आ सकता।
آپ کی اس بات میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں غیر حقیقی نبی آ سکتا ہے، ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ لا نبی آبادی کے بعد اب نفی عام ہو گئی ہے، کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ تو میرا سوال آپ سے بھائی یہ ہے، اس کی وضاحت کر دیں، کیا غیر حقیقی مجازی نبی آ سکتا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے آ سکتا ہے، پھر آپ نے کیوں کہا کہ لا نبی آبادی میں عام نفی ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ نہیں آ سکتا، پھر آپ نے یہ بات پہلے کیوں کی تھی کہ جی حقیقی نبی نہیں آ سکتا؟ یعنی وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں غیر حقیقی آ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ یہ میں اپنے بانی جماعت کی بات پیش کر رہا ہوں، نے کہا جی کہ نیا پرانا نبی۔ جناب میں بھی آپ کو آپ کے بانی جماعت کا معنی بتا رہا ہوں، خاتم النبیین کے سلسلہ کو ختم کرنے والے، آخری مبعوث ہونے والے، آخری پیدا ہونے والے، یہ تینوں معنی بھی آپ کے بانی جماعت کے ہیں۔ بھائی صاحب یہ ذرا بتا دیں کہ آپ اپنے بانی جماعت کے خاتم النبیین کے تین معنوں سے اتفاق کریں، اختلاف کر رہے ہیں؟ کون سے تین معنی؟ سلسلہ کو ختم کرنے والے، آخری مبعوث ہونے والے، آخری پیدا ہونے والے۔ ابھی دیکھیں سوالات پھر بنتے چلے جاتے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک سوال ایڈریس کر دیں۔ آپ نے کہا کہ حقیقی معنوں کے اعتبار سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیا غیر حقیقی آ سکتا ہے؟ پلیز جواب دیں، شکریہ۔ جی ٹائم ہو گیا جی۔ میرے فاضل دوست پھر ناکام رہے اپنا مکتبہ فکر تک بتانے کے لیے۔ اس کی مجبوریاں سننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے فخر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا، لیکن میرے جو فاضل دوست ہیں وہ ابھی تک جھجک رہے ہیں، شرما رہے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ سخت الفاظ میں ان کو بڑے ادب سے پہلے پوچھ چکا ہوں، اب میں ان کو للکار کر کہتا ہوں کہ ہمت ہے تو اپنے مکتبہ فکر کا تعارف کروائیے، ورنہ اس میں آپ کے مکتبہ فکر کی جو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے، اس کی شکست کا اعتراف ہے۔ اور میں اس سے زیادہ سخت الفاظ اس لیے ادا کروں گا کہ اس کے بغیر کوئی سنجیدہ گفتگو ہو نہیں سکتی۔ میرے فاضل دوست بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں وضاحت نہیں کر رہا۔ بھائی اللہ کے بندو، جب میں کیٹاگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور تا قیامت آخر تک ان کی نبوت چلے گی، ان کی نبوت چلے گی، اور کوئی نیا یا پرانا نبی، جدید یا قدیم نبی نہیں آئے گا۔ اس سے زیادہ وضاحت کیا طلب ہے؟ طلب ان کی ہے جن کا ارادہ ہو کہ ختم نبوت کا نعرہ لگا کر اجرائے نبوت کے عقائد کو بھی سنبھال کر رکھنا ہے، اور پرانے قدیم انبیاء کو جو صاحب شریعت بھی ہو گزرے ہیں ان کو بھی واپس لانا ہے۔ اور پھر یہ ناکام ہوئے یہ کہنے کے لیے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ آج کے تاریخ میں بھی کیا یہ کسی کو زندہ سچا نبی مانتے ہیں یا نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دیجئے، تو جواب ندارت، مسلسل سمپل سوال کا جواب دینے سے بھی یہ قاصر رہے ہیں۔ اور میں ٹائم اس ہو میں گیا بھائی جان۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ میں شاید ان کو کہہ رہا ہوں جی کہ وضاحت نہیں کر رہے۔ میں دوبارہ بتا دوں کہ کس بات کی وضاحت آپ نہیں کر رہے، تو میری درخواست ہے اگر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ اس بات کو پھر آپ ایڈریس کر سکیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بانی جماعت نے خاتم النبیین کے جو تین معنی کیے، نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے، آخری مبعوث ہونے والے، آخری پیدا ہونے والے، بھائی آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں تو بتا دیں، اختلاف ہے تب بھی بتا دیں۔ آپ کو اگر آپ بتا رہے تو اس کی وضاحت آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اچھا، اور آپ سے کہہ رہا ہوں میں بار بار کہ آپ نے کہا شروع میں کہ فنا